پھر ایک فرشتہ ہیبت ناک دیکھا کہ جس کے بمجرد دیکھنے کے عقل اور ہوش گم ہو جاوے، یعنی جس کو دیکھ کے عقل اور ہوش گم ہو جائے، اور ایسا کہ اس کے دائیں مونڈھے سے بائیں مونڈھے تک، یعنی یہاں سے اور یہاں تک، دائیں مونڈھے سے بائیں مونڈھے تک 1 برس کی راہ ہے، یعنی 1 سال لگے اور یہاں سے یہاں تک اگر جائیں، اور بہت فرشتے بدصورت گردا گرد اس کے حاضر ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا اخی جبریل، یہ کون فرشتہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اس کا نام مالک ہے، یہ 19 فرشتوں کا سردار ہے اور دوزخ کا داروغہ ہے، جس طرح حکم الہی ہوتا ہے اسی طرح بجا لاتا ہے۔ تب حضرت اس کے پاس گئے اور سلام علیکم کہا، جواب سلام کا نہ دیا تو حکم الہی ہوا کہ اے مالک، یہ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء میرے حبیب کبریا ہیں، ان کو جواب سلام کا نہ دیا اور تعظیم تو نے کیوں نہ کی؟ تب مالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے اٹھا اور تعظیم و تکریم سے بٹھلایا اور کہا کہ مرحبا یا رسول اللہ، حق تعالیٰ نے تمام انبیاءوں پر آپ کو افضل کیا اور تمام پیغمبروں کی امت تمہاری امت کی پیروی کرے گی۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ اے مالک، ماں ہیبت دوزخ کی بیان کر کہ خبردار ہوں۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو دیکھنے اور سننے کی طاقت نہ ہوگی۔ تو اتنے میں درگاہ الہی سے حکم آیا کہ اے مالک، جو کچھ میرا حبیب تجھ سے پوچھے اس کو تو اچھی طرح بیان کر۔ تب مالک نے کہا کہ یا رسول اللہ، دوزخ 7 اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب سے پیدا کی ہے، یعنی دوزخ کو اپنے غضب سے پیدا کی ہے، اور جو دوزخ ہے اس کے اندر 7 دوزخ ہیں، اور طول و عرض یعنی لمبائی اور چوڑائی ہر ایک کا مانند زمین و آسمان کے ہے، یعنی جتنی زمین و آسمان ہیں ان کے مانند اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے۔ اور اس میں آتش گونا گون یعنی طرح طرح کی آگ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور درمیان ایک دوزخ کے 70,000 میدان آگ کے ہیں، ہر میدان کے بیچ میں 70,000 پہاڑ آگ کے ہیں، اور ہر پہاڑ کے 70,000 دروازے آگ کے ہیں، اور ہر دروازے میں 70,000 شہر آگ کے ہیں، اور ہر شہر میں 70,000 محل آگ کے ہیں، اور ہر محل میں 70,000 مکان آگ کے ہیں۔ اور ہر مکان میں 70,000 کوٹھریاں آگ کی ہیں، اور ہر کوٹھری میں 70,000 صندوق آگ کے ہیں، اور ہر صندوق میں 70,000 سانپ اور بچھو آگ کے ہیں، اور وہ آگ ہے کہ اگر ایک ذرہ اس سے روئے زمین پر پہنچے تو تمام آدمی اور پہاڑ اور درخت وغیرہ کو بھسم کر ڈالے، معاذ اللہ منہا۔ پھر کہا کہ یا رسول اللہ، جیسے مکانات اور میدان اور پہاڑ وغیرہ میں نے ذکر کیے ویسے ہی ہر ایک دوزخ کے اندر ہیں، اور ایک دوزخ برف سے پیدا کی ہے کہ یا رسول اللہ، ہر سال 2 مرتبہ دوزخ اپنی سانس چھوڑتی ہے، اور اس واسطے 6 مہینے سردی اور 6 مہینے گرمی دنیا میں ہوتی ہے، اور اسی طرح گونا گون عذاب ذلت کا بیان کیا۔ پس رسول خدا یہ سن کے بہت غمگین ہو گئے، اور 7ویں آسمان کے دروازے پر گئے تو دیکھا وہاں بہت فرشتے عبادت میں مشغول ہیں، مشاہدہ کر کے بہت خوش ہوئے، اور وہاں سے آگے بڑھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مرحبا یا نبی الصالح، اور پھر وہاں سے جب آگے بڑھے دیکھا کہ ایک فرشتہ نیک صورت خوش خلق عظیم الشان کرسی پر بیٹھا ہے، اور ہر 4 طرف اس کے نور چمکتا ہے، اور چپ و راست اس کے بہت فرشتے نیک صورت جمع ہیں۔ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرشتے کا نام رضوان اور یہ داروغہ بہشت کا ہے۔ تب حضرت سامنے اس کے تشریف لے گئے اور کہا السلام علیکم یا رضوان الجنہ۔ اس نے جواب
سلام کہہ کر معانقہ کیا۔ اس نے جلدی جواب دیا اور سلام کہہ کر معانقہ کیا اور کہا کہ مرحبا یا حبیب اللہ۔ اتنے میں امر الہی ہوا کہ اے رضوان، میرے حبیب کو مالک نے دوزخ کی باتیں سنا کے غمگین کیا، یعنی جو دوزخ کا دروغہ تھا اس نے دوزخ کی باتیں سنا کے غمگین کیا ہے، تو ان کو بہشت کی باتیں سنا کر خوش کر۔ تب رضوان نے کہا کہ یا رسول اللہ، ثنا اور صفت آپ کی حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے، اور امت آپ کی اور پیغمبروں کی امت کے پہلے بہشت میں داخل ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت کا دست مبارک پکڑ کر جنت الفردوس میں واسطے سیر کرنے باغوں کے لے گیا۔ تب حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اقسام طرح طرح کی نعمتوں سے آگاہ ہوئے۔ تب ایک آواز غیب سے آئی کہ اے حبیب، میرے تیری امت کے واسطے یہی سب نعمتیں بہشت کی ہم نے تیار کر رکھی ہیں۔ امت تیری ابد الآباد تک بہشت میں خوش و محفوظ و معزز و مکرم رہے گی۔ تب سرور کائنات شکر قاضی الحاجات کا بجا لا کر آگے بڑھے اور بیت الاقصیٰ میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت الاقصیٰ کو یاقوت اور موتی اور زمرد سبز سے بنایا ہے، اور اس میں تہرہ سکون یاقوت سرخ کے ہیں اور صحن اس کا موتی کا ہے۔ اور اس جگہ 2 رکعت نماز حضرت نے فرشتوں کے ساتھ پڑھی۔ اتنے میں 3 پیالے بھرے ہوئے شراب اور شیر اور شہد سے حق تعالیٰ کے حضور سے پہنچے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ 4تھا پیالہ پانی کا بھی تھا۔ تب جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے جو آپ کی خواہش ہے قبول کیجئے۔ تب حضرت نے پیالہ دودھ کا پیا۔ تب فرشتوں نے آفرین کی اور کہنے لگے کہ یا حبیب اللہ، اگر آپ پیالہ پانی کا اختیار کرتے تو سب امت آپ کی پانی میں غرق ہوتی، اور اگر شراب کا پیالہ اختیار کرتے تو سب امت آپ کی نشے میں مشغول ہوتی، اگر پیالہ شہد کا اختیار کرتے تو سب امت آپ کی دنیا کی لذت میں مستغرق ہوتی، لیکن آپ نے پیالہ دودھ کا قبول فرمایا۔ آپ کی امت آفت و بلا سے دنیا کی نجات پائے گی، لیکن آپ نے تھوڑا سا دودھ اس پیالے میں چھوڑ دیا، اس کے سبب تھوڑا گناہ آپ کی امت میں باقی رہے گا۔ تب حضرت نے چاہا کہ دودھ جو باقی رہا اس کو بھی پی جائیں، تو جبریل امین نے عرض کیا کہ اگر آپ اس وقت پئیں گے تو کچھ مفید نہ ہوگا، اب جو کچھ ہوا سو ہوا، حکم الہی رد نہیں ہو سکتا۔ پس حضرت غمگین ہو کر وہاں سے سدرۃ المنتہا کو، جو جبریل کے رہنے کی جگہ ہے، پہنچے۔ پیغمبر خدا براق سے اترے اور جبریل وہاں سے رخصت ہوئے اور کہا کہ میرا مقام یہاں تک تھا، آپ آگے تشریف لے جائیے، اور مجھ کو ایک سر منہ آگے جانے کا حکم نہیں ہے۔ اگر یک سرے موئی برتر پرم فروغ تجلی بسوز دم پرم۔ حضرت نے فرمایا کہ اے اخی جبریل، مجھ کو یہاں تنہا چھوڑ کے جاؤ گے؟ کہا کہ یا حبیب اللہ، اور دوسرے فرشتے آگے آپ کو یہاں سے لے جائیں گے، آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو جائیے۔ میری ایک التماس ہے، آپ جناب باری میں عرض کیجئے اور میرے حسب خواہش جو جواب لیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہو کیا ہے؟ تب جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ کو آرزو ہے کہ قیامت کے دن اپنے پروں کو پلصراط پر بچھاؤں اور آپ کی امت کو سلامت پار اتاروں۔ اتنے میں اسرافیل علیہ السلام تخت نورانی لے کر حکم الہی سے آئے۔